حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام مشہور نبیوں میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے والد کا نام یاحل اور ان کی والدہ کا نام برکانہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے والد کی وفات کا وقت قریب آیا تب انہوں نے اپنا جانشین اپنے بیٹے حضرت ادریس علیہ السلام کو بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کے نبوت کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ الہی پر لانے کے لیے ایک عظیم منصب پر سرفراز کیا اور نبوت بخشی۔ دنیا میں سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی قلم بنائے اور قلم کا استعمال کیا اور لوگوں کو لکھنے پڑھنے کا طریقہ سکھایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا لقب ادریس ہوا۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش بابل شہر میں ہوئی۔ عمر کے شروعاتی دنوں میں آپ نے حضرت شیش علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ اس دور میں قابل کی اولاد اللہ کی کھلی نافرمانی پر اتر آئی تھی۔ ہر جگہ عیاشی، بت پرستی عام ہو گئی تھی اور بدماش اور فسادی کھلے عام گھوما کرتے تھے۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے راہ ہدایت کی تبلیغ کو انجام دیا، پر فسادیوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ البتہ ایک چھوٹی سی جماعت ضرور مسلمان ہو گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب یہ منظر دیکھے تو ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں نے جب یہ سنا تو ان کو وطن کو چھوڑنا ناگوارا گزرا اور کہنے لگے کہ بابل جیسا وطن ہمیں کہاں مل سکتا ہے۔ تب آپ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا، اگر ہم یہ تکلیف اللہ کے راہ میں اٹھاتے ہیں تو اس کی رحمت بہت پھیلی ہوئی ہے، اس کا اچھا بدلہ وہ ضرور دے گا، تم ہمت نہ ہارو۔ اللہ کے آگے سب مسلمانوں کی رضامندی کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی جماعت مصر کی جانب ہجرت کر گئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں اور ہمارے چینل لبنہ ترنم کو سبسکرائب کریں۔